إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، ہمارا دین، دین اسلام بہت ساری خصوصیات والا دین ہے، ایسی خصوصیات جو کسی دوسرے اور دین و مذہب میں بالکل بھی نہیں پائے جا سکتے۔ تو دین اسلام کی بہت ساری امتیازی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس دین کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جو ہمیشہ اس دین کے ماننے والوں بندوں کو اپنے رب کے ساتھ جوڑے رکھنے کا اس کے اندر بڑا بہترین انتظام ہے۔ کسی بھی اور دین کی تعلیمات میں آپ یہ خصوصیت نہیں دیکھیں گے کہ دین کو ماننے والا اور اس کے جو نہ کیا ہے جس خدا کو بھی وہ ماننے والا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا تعلق ہمیشہ کا نہ جوڑ کر رکھنے والا ہو، لیکن دین اسلام ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تعلیمات ہم کو دی ہیں کہ جو بھی دین اسلام کا قائل ہو جائے، اس کو ماننے والا ہو جائے، تو پھر وہ مسلمان اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ کا اور بڑا ہی مضبوط سے مضبوط ترین تعلق جو ہو جایا کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو کبھی موسمی مسلمان نہیں بن کر رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا اپنا تعلق کسی خاص موسم میں ہو اور پھر وہ موسم چلا گیا، گزر گیا، تو پھر اس کا اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے ختم ہو جائے یا پھر کمزور ہو جائے، ایسا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یا مسلمان کا تعلق وقتی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کبھی اگر کوئی بندہ پریشان ہو جائے، مصیبتوں کا شکار ہو جائے، تو اس وقت وہ اپنے رب کو یاد کرنے لگ جائے اور اپنے رب سے اپنا تعلق بڑا مضبوط کر لے، اور جیسے ہی اس کی وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں اور اس کی وہ تکلیف ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ اپنے رب سے کوئی تعلق نہ رکھے یا اس کا اپنا تعلق کمزور ہو جائے، ایسا ایک مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عام انسانوں کی فطرت بتائی ہے، آج بہت سارے مسلمان اسی فطرت کے بالکل جو ہے کہ نظر آتے ہیں کہ ان کا اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے یا تو موسمی ہوتا ہے کہ کسی خاص موسم میں، جیسے کہ رمضان کا مہینہ ابھی ہم لوگوں نے گزارا، تو اس میں بہت سارے اللہ کے بندے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے یقیناً مضبوط کر چکے تھے، لیکن جیسے ہی یہ مہینہ ہم سے ختم ہو گیا، گزر گیا، تو دھیرے دھیرے ان کا تعلق کمزور سے کمزور تر ہوتے ہوتے آج بہت سارے ایسے بھی بندے جو بالکل اللہ تعالیٰ سے لا تعلق ہو چکے ہیں۔ دنیاوی زندگی ایسی بالکل حاوی ہو چکی ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس اسی دنیا کے لیے ہمیں پوری تگ و دو کرنا ہے، پوری کوشش کرنا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب کچھ اس دنیا کے لیے ہی ہونا چاہیے، بس اسی کے لیے وہ جیتے نظر آ رہے ہیں۔
اور کچھ وہ بندے بھی ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اس کی بالکل مصداق نظر آ رہا ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف چھو کر گزرتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کسی ایک حالت میں نہیں بلکہ ہر حالت میں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حالت میں وہ اپنے رب کو یاد کرنے لگتا ہے۔ تو آج بہت سارے ایسے بھی مسلمان ہیں جب ان پر کوئی آفت آتی ہے، کسی تکلیف میں وہ جب مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو اپنا اللہ یاد آتا ہے، رب یاد آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان جب وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان کا اپنا جب دعویٰ کرتا ہے تو اس کا اپنا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔ ہمیشہ جتنی بھی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بیت اللہ، ہر عبادت کے پیچھے مقصد یہی کہ بس ان عبادات کی ادائیگی کے ذریعے بندے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط تر کرتے چلے جائیں۔ اسی لیے نماز روزانہ 5 وقت کی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مقرر کیا۔ تو یہ کہ بندہ اگر روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق یقیناً مضبوط تر ہوگا۔ یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن ایک خاص جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط تر بنانے کے لیے جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا بتایا کہ بہت سارے کاموں کے لیے ہمیں دعائیں بتلائی گئیں، اذکار ہم کو بتلائے گئے۔ کون سا کام جو بندہ اللہ کا نام لیے بغیر کر سکتا ہے؟ جی ہر کام کے لیے، بالکل آپ کھانے کے لیے بیٹھیں تو اللہ کا نام لے کر، کھانے سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے کھانا پینا ہم کو نصیب کیا۔ کپڑا پہنتا ہے بندہ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعائیں بتائی ہیں۔ سواری پر سوار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نا اسے یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ جی اور اسی طرح سے قضاء حاجت کے لیے بندہ جا رہا ہے، وہاں بھی دعا کر کے اندر داخل ہوتا ہے، فارغ ہو کر باہر نکلتا ہے تو اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے۔ سونے کے لیے جب بستر پر جاتا ہے بندہ تو اللہ کا نام لے کر اپنا پہلو بستر پر رکھتا ہے، اور جیسے ہی بیدار ہوتا ہے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، دوبارہ اللہ تعالیٰ اسے زندگی نصیب کرتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ایسے کون سا کام ہے، کتنے سارے کام، مسجد میں بندہ داخل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے دعا کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہے تو برابر اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا۔ کتنے مناسبات، ہر کام کے لیے ہمیں دعائیں بتائی گئیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اذکار کہ بالکل صبح شام کے اذکار ہمیں بتائے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے ہم کو یہ نمونہ چھوڑا کہ کوئی صبح کوئی شام آپ کی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اذکار پڑھے بغیر کبھی نہیں گزرتی تھی۔ صبح شام کے یہ اذکار، تو یہ سب بالکل دعائیں اور یہ اذکار جو موقع سے ہمیں بالکل جو ہے کہ پڑھنے کے لیے کہا گیا، ان کی جب ہم پابندی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ بندہ ہر وقت ہر کام جو بھی کرنے جا رہا ہے اپنے رب کو یاد کر کے کر رہا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارے مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے دین اسلام کی ہی خصوصیت ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے ذرائع ہم کو بتائے گئے ہیں۔ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق کتنا مضبوط ہے، اس کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وہ جب فرما بردار ہو۔ اللہ رب العالمین نے تقوی کی اور اطاعت کی جتنی بھی آیتیں اتاری ہیں، یہ سب
گویا کہ دلیل ہیں اس بات کی کہ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کتنا مضبوط ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق مضبوط ہوگا تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا ہر قدم فرما بردار ہو کر ہی جو نہ گزارے گا، اٹھائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے تعلق سے اور اطاعت کے تعلق سے جتنی بھی باتیں قرآن مجید میں بتائی ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہمیں یہ سب باتیں ملتی ہیں، یہ سب گویا کہ اس بات کی دلیل اور اس کا ثبوت ہے کہ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کتنا مضبوط ہے۔ تو جو بندہ ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرنے والا ہوگا، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ نمازیں پڑھنے میں کوتاہی کرے گا یا اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم بجا لانا ہو تو اس میں کیا وہ کوتاہی کر سکتا ہے؟ اور کیا وہ بندہ جس کے ذہن و دماغ میں، جس کے دل و دماغ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد رچی بسی رہتی ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ اوامر بجا لانے کی شکل میں بھی ہو یا محرمات سے دور رہنے کی بات بھی ہو۔ بہت سارے بندے کسی طرح سے اوامر بجا لانے کا کام تو کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اسے تو ہم کر لیں گے، لیکن سب سے بڑا امتحان ایک بندے کے لیے حرام کاموں سے بچنے میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے بندے صف اول کے مصلی آپ کو نظر آئیں گے، ان کا اپنا لباس، ان کی وضاقت، ان کا چہرہ مورا بڑا نورانی سب کچھ لگے گا، لیکن کتنے ایسے محرمات، ایسے کام جو وہ تنہائی میں کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ یہ سب کیا کیا کام نہیں کر جاتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے سامنے یہ بات بتائی کہ میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان کی ان نیکیوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، اس کا فائدہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً کہا، اللہ کے نبی آپ جو بتا رہے ہیں بڑی خطرناک بات ہے، ذرا ایسے لوگوں کی علامت کیا ہے ذرا ہم کو بتا دیجئے، کون لوگ ہیں وہ کہ ان جیسے کام کرنے سے ہم بھی اپنے آپ کو بچائے رکھیں کہ ہماری اپنی نیکیاں کل قیامت کے دن ہمارے کام نہ آئیں، برباد ہو جائیں، تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ تم سے کوئی الگ لوگ نہیں ہیں، تمہارے ہی درمیان میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، تمہاری طرح ان کا اپنا بھی جنا حلیہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، مگر ان کی ایک ہی پہچان یہ ہے کہ جب ایسے لوگ تنہائی ان کو ملتی ہے تو وہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، ساری حدیں پار کر جاتے ہیں، گناہوں کی ساری حدیں وہ پار کر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پہچان بتائی۔ کب؟ جب تنہائی کا ان کو موقع ملتا ہے، اکیلے میں جب ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں صاحب اب تو کوئی دیکھنے والا نہیں، ہمارا اپنا سارا کام جو کچھ بھی ہم نے کیا، اگلی صف میں نماز پڑھ لینا، لمبا سا کرتا پہن لینا، داڑھی رہے، سب کچھ ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہوا ہے، مگر وہ فطرتاً اپنی جگہ پر بڑے ہی برے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے بتایا کہ یہ ایسے بندے کہ جب تنہائی ان کو نصیب ہوتی ہے تو اس وقت گناہوں کے اندر وہ ساری حدیں پار کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حرمات کا کوئی پاس و لحاظ نہیں کرتے۔ تو یہ بہت بڑی پہچان ہوتی ہے تعلق باللہ میں کتنا مضبوط ہوں، یا میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور تو نہیں ہے کہ میں دکھاوے کے لیے کچھ نیکیاں تو کر لیا، لیکن جب گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی بات آتی ہے تو وہاں میرا اپنا نفس مجھ پر غالب آ جاتا ہے اور میں ہر طرح کے گناہ کرنے کے لیے بالکل تیار رہتا ہوں۔ تو پھر یہ
بندے کا اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت ہی کمزور ہونے کی یہ علامت ہوگی کہ بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا نہ پائے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بہت سارے لوگ یہی سمجھ کر جاتے ہیں کہ دوسرے تو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور ہم تو یہ بہت چھوٹا سا گناہ کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ بندے جب چھوٹے گناہوں کو مسلسل کرتے ہیں، اصرار اس پر جو نہ ہوتا ہے، بالکل جو نہ کیا ہے مسلسل اگر کرتے ہیں تو یہ چھوٹے گناہ بھی بڑے گناہوں میں بدل جاتے ہیں۔ لیکن جب بڑے سے بڑا گناہ بھی کر کے آدمی شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑا کر اگر جو نا استغفار کر لیتا ہے، اپنی جو نا مغفرت اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے، تو پھر وہ بڑا گناہ بھی اللہ تعالیٰ باقی نہیں رکھتے، اسے بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ کہ اپنے ایک صحابی کو آپ نے یہ نصیحت کی تھی، لیکن وہ نصیحت پوری امت کے ایک ایک فرد کے لیے ہے۔ حقیقت میں آپ نے اپنے ایک صحابی ابو ذر یا معاذ دونوں میں سے کسی کو جب باہر بھیج رہے تھے تو آپ نے یہ نصیحت کی تھی کہ اتق اللہ حیثما کنت، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یہ اس لیے آپ نے نصیحت کی تھی کہ مدینے کا ماحول بڑا ہی نورانی ماحول تھا، سارے مسلمان تھے، سب ایک دوسرے کو پہچاننے والے تھے۔ تو ایسے میں اگر کوئی بندہ گناہ کا کام کرتا، کوئی غلطی کرتا تو بالکل شرمندہ ہو جاتا، دوسرے اور لوگ اس کے بارے میں غلط خیال قائم کر لیں گے۔ تو اس لیے آج بھی بہت سارے ایسے بندے ہوتے ہیں جو اپنے معاشرے میں ہوتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں ہوتے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا ہی جو نا کہ اللہ والا بتانے، تو اس کے لیے ہر طرح کی جو نا گناہوں سے چھوٹے بڑے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ایسے بندوں کو کوئی ایسا ماحول ملتا ہے جہاں کوئی ان کو پہچاننے والا نہیں ہوتا، سیر و تفریح کے لیے جانے والے، چاہے وہ اپنے اندرون ملک میں جاتے ہوں یا بیرون ملک جاتے ہوں، تو بس وہاں حقیقت میں ان کا سب کچھ کھلتا ہے، کھل کر سامنے آتا ہے کہ یہ بندے کس حد تک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ جی بہت سارے ایسے جناب گھرانے کہ جو بالکل اپنی بستی میں رہتے ہیں اور اپنے جو ہے ماحول میں رہتے ہیں تو بڑے پابند نظر آتے ہیں اسلام کے، ان کی اپنی بچیاں، ان کی عورتیں بڑے پردے کی پابند نظر آتی، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، ٹرین کا سفر ہو کہ فلائٹ کا سفر ہو، جیسے ہی سفر میں سوار ہو گئے تو بس اس کے بعد سارا برقع ورقع نکال کے جو نا اندر رکھ دیا گیا۔ یہ بالکل جو نا کیا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی کہ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر کے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہو۔ یہ جو نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی اور نصیحت بھی تھی۔ لیکن اسی کے اندر آپ نے اور 2-3 نصیحتیں کی تھیں آپ نے کہ بندہ جب بشر ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، تو آپ نے بتایا کہ آپ کے اپنے گناہ کو مٹانے کا فوری طور پر انسٹنٹلی بالکل فوراً اس کو اگر مٹانا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، آپ نے فرمایا کہ گناہ تم سے اگر انسان ہونے کے ناطے ہو جائے تو بس اس گناہ کے بعد فوراً نیکی کرو کہ تمہاری وہ نیکی تمہارے اس گناہ کو مٹا دے گی، ختم کر دے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو ہوش نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں، کون سا گناہ مسلسل میں کرتا جا رہا ہوں، تو ایسی صورت میں دوسرے لوگ آپ کو تنبیہ کریں۔ یہ کب ہوگا؟ اگر آپ کے اپنے معاملات دوسروں کے ساتھ بہتر ہوں گے تو تب دوسرے لوگ بھی یہ چاہیں گے کہ آپ کا خسارہ نہ ہو، آپ کا نقصان نہ ہو۔ اسی لیے آپ نے بتایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ حسن تعامل، حسن اخلاق سے پیش آؤ، کہ اگر
تمہارا یہ معاملہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا ہوگا اور تم غلطی کرتے جا رہے ہو مسلسل اور تمہیں اس کا ہوش بھی نہیں ہے، دنیا کا خسارہ ہونے والا ہو یا دنیا سے بڑھ کر دین کا تمہارا اپنا خسارہ ہونے جا رہا ہے، لیکن اگر تمہارے اپنے تعلقات لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ہوں گے اور بہتر سے بہتر معاملہ تم اگر لوگوں کے ساتھ کرتے رہو گے تو لوگ نہیں چاہیں گے کہ ایسا آدمی جو اتنا اچھے اخلاق والا ہے اس کا دنیا کا یا دین کا کوئی نقصان ہونے پائے، تو لوگ آگے بڑھ کر آپ کو تنبیہ کریں گے کہ بھائی آپ یہ کیسے کام کر رہے ہیں، آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کا دنیا کا دین کا خسارہ ہونے والا ہے، خدارا آپ اس کام کو چھوڑ دیجئے، یہ جو دوسرے لوگ نصیحت کریں گے۔ لیکن اگر آپ کا اپنا کام لوگوں کے ساتھ آپ کا اپنا معاملہ اگر برا ہو، بالکل درست قسم کا معاملہ ہوگا، تو پھر ایسی صورت میں کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ تو الغرض کہنا یہی ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق ہمیشہ کا بنا کر رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ جب جب اس کا اپنا یہ تعلق کمزور پڑنا شروع ہوتا ہے تو اسے اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جی انسان بہرحال ایک ایسی ایک مخلوق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑی جرأت سے کرتا ہے، جرأت کے ساتھ بالکل اسے معلوم ہے کہ میں میرے رب کی طرف لوٹ کر جانے والا ہوں اور وہاں جو کچھ بھی میں اس دنیا میں کر رہا ہوں اسی کے مطابق میرے ساتھ وہاں معاملہ کیا جائے گا، مگر اس کے باوجود بھی انسان بڑی جرأت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معصیت پر اتر آتا ہے۔ ہمارے اپنے اسلاف کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر اور اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر بہت ساری چیزیں جو گندگی یہ سب ہوتی ہے اس کی بدبو اللہ نے جیسے رکھا، ویسے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی کوئی بدبو نہیں رکھا۔ اگر یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بڑے بڑے وہ اسلاف کہ جن کی زندگیاں اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق ہمیشہ مضبوط تر بنا کر گزری ہیں، وہ اسلاف کہہ رہے ہیں۔ تو آج میں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے گناہوں میں کوئی بدبو رکھ دیتا تو میرے قریب بھی کوئی نہیں آتا۔ حالانکہ ان کی زندگیاں کیسے گناہوں سے پاک، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر کے گزارنے والے، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر گناہوں میں کوئی بدبو رکھا ہوتا تو ہمارے گناہ اتنے بڑھ جاتے اور اتنی بدبو ہم سے نکلنے لگتی کہ کوئی ہم سے قریب ہونے بھی دور بھاگتا۔ تو یہ بہرحال ایک مسلمان اس کا اپنا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوط تر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں یہ جو اذکار اور دعائیں بتائی گئی ہیں قدم قدم پر، ہر کام پر، حتیٰ کہ بندہ جب اپنی بیوی سے ملنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس وقت بھی اسے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے ہی ملنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سب ہر کام پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے لیے بار بار یاد دلائی جاتی ہے۔ تو اذکار اور دعائیں یاد کرنے میں ہمارے بندے بہت پیچھے رہتے ہیں، بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ کون کون سے کام ہیں کہ جن کے آگے پیچھے دعائیں ہم کو سکھائی گئی ہیں، دعائیں یاد کرنے کی ہم کوشش کریں۔ الحمدللہ ہمارے اپنے پاس ہر مسجد میں تقریباً مکاتب کا انتظام ہے، نظم ہے، جہاں الحمدللہ بچوں کو بچپن سے برابر دعائیں وغیرہ سکھائی جا رہی ہیں۔ جی بہت سارے ایسے بھی بندے جو بڑی عمر کے ہو گئے لیکن ابھی تک بھی بہت ساری چیزوں میں وہ غافل ہیں، غفلت سے وہی ان کی گزر رہی ہے۔ تو ہماری اپنی کوشش ہونی چاہیے کہ ایک طرف سے یہ سب دعائیں اور اذکار ان کا بھی ہم اہتمام کریں، اور جتنی بھی اور بہت ساری تعلیمات جو ہمارے اپنی دین کے عبادات کی شکل میں، معاملات کی شکل میں جو کچھ بھی ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں، ان تمام تعلیمات کی ان کو سیکھنے اور جیسے اسلام چاہتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جیسے ان سب کاموں کو انجام دینے کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے پر برابر ان سب کو سیکھ کر انجام دینے کی ہم کوشش کریں۔
تو یہ ہمارا اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جتنا مضبوط ہوگا تو اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کل وہاں ہمارے اپنے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ اطاعت کرنے کا جو حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ جی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے جو زندگی گزارے گا اس کے لیے بڑی کامیابی منتظر ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دونوں جہاں کی کامیابی کا اللہ تعالیٰ اس میں وعدہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمارا اپنا جو ہے کیا ہے، ہم ایک مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر حکم کو جاننے اور کس طرح سے کہا گیا، جیسے کہا گیا تو ویسے اس کو جو ہے ماننے کی ہم کوشش کریں۔ آنے والے دنوں میں یہ سب ہمارے ایام جو چل رہے ہیں حج کے ایام ہیں، جو حجاج حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے حج کی عبادت ہے، اور جو دوسرے اپنے اپنی جگہ پر باقی رہ جاتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد ایک اور طریقے سے بھی کرنے کا حکم دیا گیا کہ قربانی وغیرہ کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو ان سب عبادات کو بجا لا کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو جو عمر والے ہیں ان کو بھی، اور خاص کر نوجوان ہمارے اپنے قوم کے لڑکے لڑکیوں کو بھی، سارے مردوں کو بھی، خواتین کو بھی، سبھی کو اللہ رب العالمین ہمیشہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط تر بنا کر زندگی گزارنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اس کا فرما بردار بن کر رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ اسلام پر اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ہو، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا ولا تضلنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.